اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، ہم اکثر صوفیاء کرام کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو فیصل آباد میں ایک صوفی برکت علی صاحب ہوئے ہیں، ان کا ایک ارشاد تھا کہ پوری اقوام عالم کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے۔ اب اس وقت سب لوگ یہ کہتے تھے یار یہ کوئی بات کرنے والی ہے کہ پاکستان مطلب اتنی بدحالی میں، اتنے مسائل کا شکار، اتنی غربت کا شکار، اتنے اس کے مسئلے مسائل معاشی، اس کے بعد سیاسی، دفاعی، ہر لحاظ سے یہ پاکستان جو ہے اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کے اپنے ہی فیصلے ہوں، تو پوری اقوام عالم کے فیصلے کس طرح ہوں گے؟ تو حضرات گرامی، ہم لوگ جو صوفی سفر والے لوگ ہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے تھے۔ وَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم اس پہ پورے عمل کرنے والے لوگ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک عملی کام ہے۔ تو صوفی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ آواز اوپر سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ حضرات گرامی، اب دیکھ لیں آپ، کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، اب ہم اس کو کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے پانی سے فرعون کو مروا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ جتنی گنتی کرتے جائیں گے تو الحمدللہ ہم کسی نہ کسی شیطانی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مروا دے گا۔ اب پاکستان کو یہ کیا سمجھتے تھے؟ پاکستان کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، یہ اسی طرح سمجھتے تھے جیسے مچھر ہے، جیسے مکھی ہے، جیسے مطلب بالکل معمولی سی چیز سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی حکمت سے اس کو ایسے نامساعد حالات میں بھی ایٹامک پاور بنا دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ الحمدللہ آج ہم صوفی صاحب کی اس بات کے بالکل اوپر پریکٹیکل طور پہ اب ثابت ہو گیا کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی ایسا آنے والا ہے کہ پوری اقوام عالم کے فیصلے وہ پاکستان میں ہوا کریں گے، اور انشاءاللہ راستہ ہموار ہو چکا۔ اب ہم ایک بہت بڑی معاشی پاور بھی بن گئے، اٹامک پاور تو پہلے ہم تھے ہی، اور ہمیں وہ سعادت ملی کہ آج ہم قبلہ، کعبہ اور حرم شریف جتنا بھی ہے، مسجد نبوی، اس سب کے ہم چوکیدار بن گئے۔ اب اس سے بڑا سعادت، اس سے بڑا ہمارے لیے کریڈٹ کیا ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ پوری اقوام عالم میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے چوکیدارا کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر ایسا الحمدللہ کرم ہوا، ایسا فضل ہوا کہ سعودی عرب میں اور پاکستان میں ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم ہر حالت میں ایک دوسرے کے نفع نقصان کے برابر کے شریک ہوں گے۔ تو الحمدللہ ایک اٹامک پاکستان اور ایک معاشی طور پہ سٹرونگ قسم کا عرب ممالک وہ آج ایک ہو گئے۔ اب جتنی بھی اقوام عالم ہیں وہ سب اس چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی سارے جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ہمنشین ہیں، جو ہمیں چاہنے والے ہیں، وہ تو سارے خوش ہیں، اور جو مودی جیسے لوگ، جو نتن یاہو جیسے لوگ اور اس طرح کی جو طاقتیں ہیں، ان کو اب سوچنے پہ اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ
کیڑی سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے، یعنی چیونٹی، کیڑی مطلب چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، رحمت کی ہے، تو ہمیں اب چاہیے ہم صوفی سفر کے اس چینل سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں اور درود شریف کی محفلیں سجائیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید کرم اور فضل کی دعائیں کریں۔ تو یہ ہمارے اوپر بہت بڑا ایک انعام ہوا ہے، بہت بڑا فضل ہوا ہے، بہت بڑا کرم ہوا ہے، جبکہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے، ایوری باڈی نوز کیسے کیسے پرابلمز، کیسے کیسے جرائم اور کس طرح کے حالات ہمارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یکدم ایک ایسا سینیریو پیدا کر دیا کہ ہم لوگوں کو امید کی کرنیں نظر آنا شروع ہو گئی، بلکہ ہمیں وہ روشنی نظر آنا شروع ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اسی کی طرف سے ہے، کسی کا احسان نہیں ہے۔ اب آپ اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑیں، یہ ہم صوفی سفر والے لوگ ہیں تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام ہی سمجھیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہیں، ان کی طرف اب ہم ان کو نہیں موڑ سکتے، ہم اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے کرم سے ہوا ہے، یہ تیرے فضل سے ہوا ہے، ورنہ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم کیا کہتے تھے کہ یہ مسلمان یہ ایک قرارداد نہیں پیش کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ وہ نہیں کر سکتے، تو یہ مروائیں گے ہمیں۔ ہم اس طرح کی باتیں، مایوسی والی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب چاہا تو اس نے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا کہ آج ود ان دا ڈیز، ود ان دا آورز ہم اس قابل ہیں کہ ہم فخر سے اپنے سر کو اونچا کر کے پاکستانی ہونے پہ فخر کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ فخر ہے، وی آر پراؤڈ آف ٹو بی اے پاکستانی نو، اور پاکستان کے جھنڈے وہاں پہ اس طرح لہرائے جا رہے ہیں جس طرح 14 اگست پہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایران بھی جو ہے وہ ہمارا ساتھی، ترکی بھی، جتنی بھی اقوام عالم ہے، اب ناٹ اونلی دا مسلمز، نان مسلمز آلسو ہمارے ساتھ، سب کی ہمدردیاں الحمدللہ، اور ہم اللہ سے مزید شکرانے کے نفل بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے، یا اللہ ہمیں نظر بد سے بھی بچانا، ہمیں نظر بد سے بچانا، اور چاروں کو لپڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا جس کا صوفی برکت علی نے کہا تھا کہ اقوام عالم کے فیصلے اس پاکستان میں ہوا کریں گے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، میرے ساتھ رہیے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپس میں جڑ کے اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے اور امید آپ کو دلاتے رہیں گے، نا امیدی سے باہر نکلیں۔ اللہ حافظ۔